پرانے زمانے میں جب باراتیں جاتی تھیں تو دلہا والے کئی کئی دنوں تک دلہن والوں کے ہاں قیام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بارات کشتی پر سوار ہو کر دریائی راستے سے ہوتی ہوئی کسی مقام پر پہنچی تو کچھ دن دلہن والوں کے ہاں ٹھہرنے کے بعد جب بارات واپس آئی تو دلہن والے بھی واپسی پر ساتھ تھے۔ ایک کشتی پر دلہا والے اور دوسری کشتی پر دلہن والے خاندان سوار تھے۔ جب دونوں کشتیاں دریا کے بیچ میں پہنچیں تو دریا میں طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا۔ کشتیاں دریا کی طوفانی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکیں اور دونوں کشتیاں دریا میں غرق ہو گئیں۔ دلہا کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اب اس نے سوچا کہ نہ تو میرے خاندان کا کوئی فرد بچا ہے اور نہ دلہن کے خاندان کا، تو ساری عمر رونے دھونے سے بہتر ہے کہ کیوں نہ زندگی اللہ اللہ کر کے گزاری جائے۔ وہ اس نیت سے روانہ ہوا۔ دلہے نے سنا کہ دہلی میں ایک اللہ کے ولی مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ رہتے ہیں۔ وہ مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مرزا مظہر جانے جانا بہت بڑے علم طریقت کے ماہر اور مرشد اور علم حدیث کے عالم بھی تھے۔ جب وہ دلہا آپ کے پاس پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا تو مجھ سے فارسی پڑھنی شروع کر۔ تو پرانے دور میں حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام پڑھایا جاتا تھا۔ ان کی پہلی غزل یہ تھی کہ اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ شراب سے مسئلے کو رنگ دے تو رنگ دے۔ ہماری جماعت کے ایک عظیم پیشوا کہتے تھے کہ اگر پیر کہے کہ مسئلے کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے۔ اگر مرشد کامل ہوا تو تیرے جانے سے پہلے، رنگنے سے پہلے شراب کو دودھ بنا دے گا۔ اگر اس کی اتنی طاقت نہ ہوئی تو تجھے راستے سے واپس بلا لے گا۔ جب آپ نے اسے یہ شعر پڑھایا تو یہ اس کے اوپر سے گزر گیا اور دلہے نے کہا کہ یا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسئلے کو شراب سے رنگا جائے، کہ شراب تو ناپاک ہے، وہ مسئلے کو بھی ناپاک کر دے گی۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ نے فرمایا ابھی تم چپ کر کے پڑھ لو، کوئی مقام آئے گا جب ہم تمہیں اس شعر کا مطلب سمجھائیں گے۔ وہ دلہا آپ کے پاس رہا اور سلوکی منزلیں طے کرتا رہا۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا علیہ رحمہ نے دیکھا کہ اب اسے بات کی سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا یہ لو پیسے اور فلاں جگہ پر بدکاری کا اڈا ہے، آج رات تو نے وہاں گزارنی ہے۔ اس بندے کے طوطے اڑ گئے کہ پیر ہو کہ مجھے کون سی جگہ پر بھیج رہے ہیں، اور ساتھ اپنے پاس سے پیسے بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں جا کر رات گزارو۔ وہ اس بات پر بہت پریشان ہوا، پر وہ کچھ عرصہ آپ کے پاس گزار چکا تھا۔ خیر، دل نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس بدکاری کے اڈے پر چلا گیا۔ جب وہ اس بدکاری کے اڈے پر پہنچا اور پیسے دے کر دروازہ کھٹکھٹا کر اندر گیا تو لڑکی نے جب اس بندے کو دیکھا تو غش کھا کر گر پڑی۔ اس موقع پر تو وہ خود بھی حواس باختہ تھا، اس کی اپنی عقل سمجھ کام نہیں کر رہی تھی۔ اس نے اس لڑکی کے پاؤں کو ملنا شروع کر دیا۔ جب اس لڑکی کو ہوش آیا تو وہی آپ کا مرید جس کی بارات غرق ہوئی تھی، اس نے اس لڑکی سے پوچھا تجھے کیا ہوا؟ اس لڑکی نے کہا میری بارات آ رہی تھی دریا کے بیچ سے، دریا میں طغیانی آئی، طوفان آیا، دلہا کی کشتی بھی ڈوب گئی اور ہماری کشتی بھی ڈوب گئی۔ کشتیاں دریا کی طوفانی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی، ہم دونوں کی کشتیاں بہہ گئیں۔ میں کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے لگ گئی اور ان بدکار لوگوں نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر بدکاری کے اڈے پر بٹھا دیا۔ میرا کوئی والی وارث تو تھا نہیں، میں ادھر آ کر بیٹھ گئی۔ پر اے آنے والے، ایک بات سن لے کہ آج سے پہلے جس نے بھی اندر آنے کی کوشش کی تھی تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ اس دروازے پر کھڑے رہتے تھے، اور جب کوئی اندر آنے کی کوشش کرتا تھا بزرگ اس کو گردن سے پکڑ کر باہر نکال دیتے تھے۔ پر میں آج پریشان ہو گئی ہوں کہ وہ میرے محسن، وہ نورانی چہرے والے بزرگ، آج تم آئے ہو تو وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اگر میں تم کو وہ بزرگ دکھاؤں تو پہچان لو گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں پہچانوں گی، وہ تو میرے محسن ہیں،
ان کی وجہ سے تو میری عزت بچی ہوئی ہے۔ وہ دوڑا دوڑا حضرت مرزا مظہر جان جانا کے پاس آیا، آ کر عرض کرنے لگا کہ یا حضرت، اب آپ کرم فرمائیے اور ذرا میرے ساتھ چلیے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا اس کے ساتھ جب اس لڑکی کے پاس گئے تو وہ دیکھ کر بے ساختہ کہنے لگی کہ یہی تو ہیں وہ بابا جی جو اب تک مجھے بچاتے رہے ہیں۔ اور وہ عرض کرنے لگی کہ یا حضرت، آج آپ بچانے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا وہی شوہر ہے، وہی دلہا ہے جو دریا میں غرق ہوا تھا۔ آج تک غیر آتے تھے تو میں آ کر ان کو نکال دیتا تھا، لیکن آج تیرا اپنا خامد آیا ہے، یہ وہی ہے جو دریا میں غرق ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا رخ اس لڑکے کی طرف کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا مرشد تجھے کہے کہ مسلے کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے، کہ مرشد منازل کے راہ و نسب سے بے خبر نہیں ہوتا۔ آپ نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ شیر کی سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ شیر کی بھی سمجھ آ گئی ہے